हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें कि हज़रत कुछ देर नसीहत आमेज़ कलमात से हम सबको नवाज दे। इसलिए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं अर्ज़ी पेश कर रहा हूँ हुज़ूर जानशीन फ़ातिह बिलग्राम हुज़ूर मखदूम मिल्लत की बारगाह में, वो तशरीफ़ लाएँ और तमाम तर लोग बैठे हुए हैं आप सहराब फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हुज़ूर मखदूम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत ने फरमाया कि नसीहत कर दीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट, इसीलिए मैंने कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई मौजू नहीं बनाया अपनी गुफ्तगू का। चंद बातें, चंद जुमले अर्ज़ करूँगा। नसीहत, जब इन्होंने कहा कि नसीहत कर दीजिए तो मैं ये सोचने लगा कि किस बात की नसीहत करूं। नसीहत की जाती है जब लोगों के अंदर कोई कमी होती है, कोई कमी होती है उसकी नसीहत की जाती है। जब यहाँ कमियां हैं, एक कमी नहीं, 2 कमी नहीं, 4 कमी नहीं, बिल्कुल कमियों के हम पुलिंदा बने हुए हैं, गठरी बने हुए हैं। किस बात की नसीहत की जाए? मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज की नसीहत की जाए, रोज़ा नहीं रखते रोज़े की नसीहत की जाए, साहिब निसाब हैं ज़कात नहीं देते तो ज़कात की नसीहत की जाए, गाली बकते हैं तो गाली न देने की नसीहत की जाए, झूठ बोलते हैं झूठ से बात रहने की नसीहत की जाए, शराब पीते हैं शराब न पीने की नसीहत की जाए, जुआ खेलते हैं जुआ न खेलने की नसीहत की जाए। किन किन चीज़ों की नसीहत की जाए? अपने गरबान में झांकिए और सोचिए कि आज हमारा यह हाल हो गया कि हमारे उलमा को यह सोचना पड़ता है कि हम किस बात की नसीहत करें। 1 कमी हो, 2 कमी हो, 3 कमी हो, 4 कमी हो, हमारी पूरी जिंदगी, पूरा माहौल, पूरा माशरा बुराइयों का शिकार हो गया। तो नसीहत आज सिर्फ एक बात की है आपसे कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं न हाथ उठवाऊंगा न आपसे कहलवाऊंगा, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचिएगा कि जिसके अंदर जो कमियां तो ही हैं, लेकिन किसी एक कमी से तौबा कर लीजिएगा। किसी एक कमी से आज इस जलसे से आप उठें और उठने के बाद ये अहद करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कोई ये सोच ले कि हम नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज की पाबंदी करे, कोई ये सोच के उठे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई अगर शराब पीता है ये सोच के उठे कि हम शराब नहीं पिएंगे, कोई जुआ खेलता है तो ये अहद करके यहाँ से उठे कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करता है ये सोच के उठे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएंगे। किसी एक कमी को आप यहाँ से, किसी एक अपने जो आपके अंदर कमी आपको दिखाई दे कि बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है, उससे आप यहाँ से तौबा करके उठें और उस पर कायम भी रहें। तौबा कर लेना तो आसान, आप यहाँ से उठेंगे कहेंगे कि हाँ ठीक है हम तौबा कर रहे हैं, हम आज से ये गुनाह नहीं करेंगे, ये कमी हमारे अंदर है इसको हम पूरा करेंगे, अहद करते हैं। लेकिन हमारी तौबा तो आजकल के ऐसा ही है, तौबा किया बस ख़त्म हो गया। तौबा, सच्ची तौबा ये है कि इंसान तौबा करे, उस पर कायम रहे। आपने तौबा की कि हम शराब नहीं पिएंगे तो शराब की तरफ हाथ ना लगाएं, झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी भी कीमत पे झूठ ना बोलें, जुआ नहीं खेलेंगे तो किसी कीमत जुए की तरफ कदम ना बढ़ाएं, माँ बाप की नाफरमानी करते थे, तौबा कर ली तो माँ बाप को उफ तक न करें। इसको बताएंगे उलमा आपको कि माँ बाप का एहतराम क्या है। बहरहाल जिस काम से तौबा करें उस पर कायम रहें और यकीन जानिए कि इतने लोग यहाँ पे हैं, हज़ारों का मजमा यहाँ पे है, किसी एक आदमी ने भी, सिर्फ एक आदमी ने इतने बड़े मजमे में सच्चे दिल से तौबा कर ली तो ये उलमा मौजूद हैं। बहुत सी रवायतें और हिकायतें इस तरह की मौजूद हैं कि एक आदमी की सच्ची तौबा पूरे मजमे के लिए ज़रिए नजात बन सकती है। लेकिन तौबा सच्ची होना चाहिए।
کہ اگر توبہ کر لی کہ نماز پڑھیں گے کسی حالت میں نماز چھوٹنا نہیں چاہیے، توبہ کر لی کہ شراب نہیں پئیں گے کسی قیمت پہ شراب کو ہاتھ نہ لگائیں، بھلے ہی زندگی ہے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو کیسے چھوڑیں، جب بیمار ہو جائیں گے ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر کیا زندگی کی ضمانت لے سکتا ہے کہ شراب پیے زندگی ملے گی، ہے نا؟ موت زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، تو جس برے کام سے توبہ کریں اس پہ قائم رہیں۔ ابھی یہ دیکھیے ہماری جماعت کے یہ مفتی صاحب مفتی شمشاد صاحب بیٹھے ہوئے، پوری یہ کیا نام اس کا نقیبوں کے انداز میں کہ پوری شان خطابت کے ساتھ پوری وردی پیٹی کسے ہوئے، الحمدللہ نوجوان عالم دین ہے، ہاں یہ جو تقریر کے لیے ہیں مفتی شمشاد صاحب ان کا ہم کہہ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ان کا خطاب ہوگا، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، میں نے سنی بھی ہے اور لوگوں کو یہاں کہا بھی کہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، ان کی جو میں نے کہا ہے اس پہ یہ روشنی بھی ہو سکتا ہے کچھ ڈالیں یہ، اور اس پہ ایک کمی سب سے بڑی ہے آج اس دور میں جو کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں دیکھ رہا ہوں، اور وہ کمی یہ ہے کہ جو قوم اپنے پیشوا اپنے رہنما کا احترام کرتی ہے وہ قوم بلندیوں کو جاتی ہے، اونچائی پہ جاتی ہے، اور جو قوم اپنے پیشوا اپنے رہنما کی کمیاں تلاش کرتی ہے وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر ایک کمی یہ بھی ہے کہ ہم علماء کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، بہت غلط بات ہے مسلمانوں۔ یہ علماء اکرام ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے، ہم ان کا احترام کریں گے تو ہم بلندی کی طرف جائیں گے، ہم علماء کی کمیاں تلاش کریں گے تو ہم پستی کی طرف جائیں گے۔ اگر ان کے اندر جو کمیاں ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ آپ ان کا احترام نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے قوم کے پیشواؤں کی اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا ہمارے بہت جگہ ہم یہ بات بیان بھی کر چکے ہیں، کہہ بھی چکے ہیں، میرے بڑے ابا اتنا احترام کرتے تھے کہ کوئی عالم آتا تھا اس کو بلا لیتے تھے اور ان کو نذرانہ بھی دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھ دیا، چھوٹا تھا، کہ آپ مولانا لوگوں کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ تو مجھے بٹھایا، فرمایا میں ان کو پیسہ نہیں دیتا ہوں، ان کو نذر پیش کرتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور پھر انہوں نے 6-7 بزرگوں کے نام لیے کہ فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ اپنا صدقہ نفلی صرف اور صرف علماء کو ہی دیا کرتے تھے۔ سوچیے آپ کہ بزرگوں کے طریقے پہ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ واجب ہو، تو ان بزرگوں کی نظر میں فرائض و واجبات کا کیا اہمیت ہوگی؟ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے فرائض و واجبات ہمارے اوپر ضروری ہیں ان کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے طریقے، اسلاف کے طریقے، سنتیں، یہ سب تو بہت عام باتیں ہیں، تو ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ تو ہمارے بزرگ اپنے اسلاف کے طریقوں کا اتنا احترام کرتے تھے، بزرگان دین اس طرح سے علماء کا احترام کرتے تھے، کم سے کم یہ سوچ کر لیجئے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا علماء کا احترام، تو ہم بھی علماء کا احترام کر رہے ہیں۔ تو آج یہاں سے صرف ایک جو باتیں میں نے کہیں وہ تو کہیں، صرف ایک نصیحت یہ بھی لے کے جائیے کہ وہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کا احترام کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اور سب سے آخری بات جو میں جہاں جاتا ہوں کہتا رہتا ہوں، جو میرے پیر و مرشد کا حکم میرے لیے ہے کہ جہاں جاؤ اس بات کا اعلان کرتے رہنا، اور اپنے مریدین متوسلین معتقدین کو یہ نصیحت کرتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ مسلک کی بات آ گئی، میں ابھی بمبئی گیا اور دیگر جگہوں گیا، آج کل طرح طرح کی فتنے چل رہے ہیں، موبائل پہ طرح طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے کہ یہ ایسے یہ زیادہ ہیں وہ زیادہ ہیں۔ نہیں، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہمارے خواجہ صاحب سے لے کر کے غوث پاک سے لے کر کے آج تک ہمارے بزرگوں کا جو عقیدہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، پھر بتدریج سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم، اس کے بعد اہل بیت اطہار عشرہ مبشرہ 1,24,000 انبیاء کرام کا وہ صحابہ کرام کا وہ بیش اللہ کے رسول کے، ہر صحابی کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ کسی کی باتوں میں نہ جائے کہ ہاں یہ فلاں صحابی ایسے ہیں، فلاں صحابہ میں آپس میں معاملات ہوئے، صحابہ میں آپس میں معاملات ہوئے، اس کے لیے ہم کو یہ حکم ہے کہ ان کے جو معاملات تھے اس میں ہم خاموشی اختیار کریں۔ ان کے معاملات تھے، ان کے ساتھ ہیں، ہم کو ان کا احترام کرنا ہے، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ جتنے بھی میرے مریدین ہیں جو ماننے والے ہیں اہل سنت، جملہ اہل سنت والجماعت جو اپنے کو مسلک اعلیٰ حضرت میں کہتے ہیں، ان سب باتوں سے دور رہیں۔ ہر صحابی کا، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں، سب کا احترام کریں، سب کا احترام ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کو یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، اور اس مدرسہ نور العلوم کو اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اس مدرسے میں مولانا آفتاب اور ان کے ساتھ میں جو بھی لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے جو منصوبے ہیں ان کو پورا فرمائے۔ آپ سب کی روزی میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس پورے گاؤں پہ، جن گاؤں سے، جس بستی سے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کی روزی روزگار میں ترقی عطا فرمائے، اور سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وما علینا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔